قرآن تو بہت کچھ کہہ رہا مگر آپ قرآن پہ عمل نہیں کرتے ہیں؟ قرآن پہ عمل کرتا ہوں ابھی بھی تھوڑا بہت. تو پھر یہ قرآن کی آیت ہے، اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ لوگوں کی باتیں سن سن کے نا کافی دماغ سن ہو چکا ہے. اچھی بات ہے، تو اسلام سے باہر آ جائے نا. اس لیے نہیں سکتا کیونکہ فیملی ہے. سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیتیں سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. فل مومن تھے بھائی، فل مومن تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء ساحل اللہ. بھائی میں آج آپ کو فالو کر رہا تھا انسٹاگرام پر، آپ کو کال بھی کی جی تھی میں نے، شاید آپ نے دیکھا ہو. نہیں دیکھا میں نے بھائی. کیونکہ ایکچولی میں اہل حدیث سے وابستہ ہوں، اور سب سے پہلے آپ کی ڈیبیٹ میں نے انڈیا ٹی وی پہ دیکھی تھی، اور سمیر بھائی اوکے. بھی تھے. تو آپ دونوں کو دیکھ کر کے میں بھوچکا رہ گیا تھا. سمجھ رہے ہیں نا بھوچکا؟ ہاں سمجھ رہا انگیز کہ یار ہوں. ایک اسلامی بندہ جو اہل حدیث کٹر اہل حدیث میں رہا ہو اور وہ اچانک ایک دم کنورٹ کیوں ہو گیا. پھر بہرحال یہ میں دیکھا بھی کس طرح سے، کیونکہ میں جماعت اہل حدیث سے جڑا ہوں. تو اس میں اوکے. میں نماز پڑھنے گیا تھا مسجد میں. تو مجھ سے 2-4 ساتھی تھے، وہ کہنے لگے بھی آج کل جو ہے بڑا معاملہ چل رہا ہے، وہ نیوز وغیرہ پہ آ رہا ہے، اور وہ ایکس مسلم کر کے ہیں کچھ. میں نے یار اوکے. ایکس مسلم تو میں نے کبھی سنا نہیں. کہہ رہے نہیں وہ مرتد لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا مرتد یار، میں نے کہا بھائی ایسا یہ کیا معاملہ ہے. تو بہرحال پھر میں جب این ڈی ٹی وی دیکھا اور آپ لوگوں کو دیکھا، تو آپ نے جو بکھیاں اڑائی ہیں نا، ان کے ایک شریس والا بھی تھے، ان کی بھی ہاں اب ہاں ان کی جب بکھیاں آپ نے اڑائیں جی. تو بس میرے کو کچھ، میں نے کہا یار یہ ہو کیا رہا ہے. پھر میں نے اوکے. آپ لوگوں کو سننا شروع کیا جناب. اوکے. تو ہاں، تو کافی کچھ مجھے ابھی بھی مطلب اصل میں ڈر اس کا بنا ہوا ہے جو قرآن پاک میں لکھا ہے، حدیثوں میں بتایا گیا ہے. تو اس کا ڈر میرے اندر برقرار ہے، مگر میں نکال دیجیے نا بھائی. ایڈم یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ ہمارے جو بھائی ہے، ایک ٹائم پہ جیسا یہ بھی اہل حدیث مسلک میں تھے یا ابھی بھی ہے، جو تھوڑا بہت بچا ہے ان کا 5% سمجھ لیجیے ڈر کی وجہ سے. لیکن یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارا جو اپیئرنس ہوا ٹی وی میں، اس کے بعد ہم نے جو ساتھ میں کئی سارے ٹاپکس پہ ایڈم ہم نے کور کیا ہے، تو کئی سارے لوگوں کے ذہن چینج ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو ڈر ہے وہ مولویوں ملوں کو ان کی نیند حرام کر کے رکھا ہے کہ ہمارے لوگ جو ان کی باتیں سن سن کے یہ اسلام سے دور جا رہے ہیں. تو یہ بات بالکل حق ہے، اور آپ ان کا جو وہ ڈر ہے، اگر آپ ہو سکتا ہے کچھ نکل جائے تو بھائی پوری طریقے سے نکل جائیں گے. احمد بھائی، بات یہ ہے جی کہ جب آپ کو یقین ہو گیا ہے بہت حد تک، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ ایک دلال کی طرح آپ کو حوروں پہ حوریں دے رہا ہوگا، اور آپ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کروانے کے لیے اسپیشل بچیاں اللہ نے بنائی ہوں گی، جن بچیوں کے ساتھ آپ ہر وقت ڈنگی ڈنگی کرتے رہیں گے؟ کیا آپ کو کسی صورت میں یہ چیز ایک مناسب چیز فیل ہوتی ہے؟ نہیں، مناسب تو فیل نہیں ہوتی. میں خود سوچ میں پڑ جاتا تھا کبھی کبھی کہ یار پہلے تو کیا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں میں کیوں سوچ میں پڑا تھا. نہیں، میں اتنی لمبی جانے کی ضرورت نہیں، ابھی پہلے ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں. تو اگر جی یہ چیز آپ کو مناسب فیل نہیں ہوتی اور آپ کو نہیں لگتا کہ ایک خدا جو ہے وہ ایک دلالی کرے گا اور آپ کو بچیاں دے گا ون آفٹر اندر، کہ آپ ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کر لیں، آپ کو آگے پوچھے گا ہے مسٹر احمد کون سی شراب چاہیے، میں اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہوں، اور بچیاں جب آپ اس کے کسی بھی بچی کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرمائیں گے وہ اس کو دوبارہ ورجن کر دے گا. تو جب یہ آپ کو مناسب نہیں لگ رہا، صحیح نہیں لگ رہا، تو پھر جہنم سے ڈر کیوں؟ جب جنت سچی نہیں تو جہنم کیسے سچی ہو سکتی ہے؟ کہ دیکھیے، کبھی بھی لوگوں کو کسی کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے نا، تو دو چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، ایک لالچ ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے. اور اسلام میں آپ ہاں دیکھو گے تو یہی دو چیز کا سہارا لیا ہے کہ آپ یہ کرو گے تو آپ کو یہ فائدہ. جیسے کہ ابھی ایڈم صاحب نے بتایا کہ بچیوں کی لالچ، اور آپ وہاں پہ وہ حوروں ورجن کی. ہوتے جائیں گی، پھر شراب، تو یہ لالچ ہو گیا. دوسرا پہلو اس کا ڈر. تو ڈر 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 ڈرا ڈرا کے اتنا لوگوں کا مائنڈ کیپچر کر لو کہ وہ سوچنا ہی بند کر دے.
اس کا دماغ اس سے باہر نکلے ہی نہیں. اور یہ جو آپ کا ڈر ہے نا, یہ سیم ڈر ہمارا بھی ہوتا تھا جب ہم مومن تھے. اتنا میں ڈرتا تھا قبر کے عذاب سے, ہوئے 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 ہوئے, روز رات کو یہ بنا دعا مانگے میں سوتا ہی نہیں تھا کہ اللہ قبر کے یہی میرا عذاب حال سے تھا, یہی میرا حال تھا, مگر کافی حد تک میرا ڈر کنٹرول ہو گیا ہے. میں اب کوئی دعا نہیں پڑھ کے سوتا ہوں, بنداس اٹھتا ہوں, پخانے میں بھی جاتا ہوں دعا نہیں پڑھتا ہوں. ورنہ پہلے دعا اگر نہیں پڑھی تو یار میں نے کچھ کمی کر پڑھ دی. لے گا. صحیح بات ڈر ہے. رہتا تھا پکڑ لے گا, ہاں, شیطان پکڑ لے گا, وہ ہاں ڈر ہاں نکل ہاں جاتا ہے. تو ہاں, وہ میں ڈر نکل گیا. بالکل جب دیکھو, آپ جب لوگوں سے ڈرو, وہ ڈر ویلڈ ہے. ایک میں ابھی ایک بہت ہے نا, مطلب بات چھوٹی ہے لیکن بہت پتے کی بات کر رہا ہوں. لوگوں کا ڈر یہ بڑا ویلڈ ڈر ہے کہ لوگ آپ کا نقصان کریں گے یا مسلمان آپ کا نقصان کر دیں گے اگر میں چھوڑ دوں گا یا بتاؤں گا. لیکن اگر آپ جنوں سے ڈر رہے ہیں, اللہ سے ڈر رہے ہیں اور جنت جہنم سے ڈر رہے ہیں, تو میرے خیال سے بیوقوفی ہے. ہاں, لوگوں کا ڈر ہے, 100% آئی ایگری وتھ یو کہ ہاں لوگوں سے ڈرنا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کا نقصان کر سکتے ہیں اگر آپ اتنی بڑی پوزیشن پہ نہیں ہے. لیکن یہ سارا ڈر نکال. جی, کافی کچھ لوگوں سے بھی ڈر ہے. حالانکہ میں سوال کرتا ہوں, سوال کس طریقے سے کرتا ہوں, میں آپ لوگوں کی آڑ لیتا ہوں. میں یہ آڑ لیتا ہوں کہ بھئی آپ اس ٹیم پر جا کر کے کیوں نہیں سوال کا جواب دیتے. جب آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بڑے اس حساب سے رکھا جا رہا ہے, آپ کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ رکھا جا رہا ہے, آپ کیوں نہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ جواب دیتے ہیں. میں عالموں کے سامنے رکھتا ہوں, پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جواب دینے کے لیے اللہ نے نہیں کہا ہے, ہم تو حدیث اور قرآن کو سمجھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. آپ کو بھی لہٰذا یہی ہے جہاد ہی کہ یہی آپ ہے عمل بھائی, کرتے رہیں. یہ جہاد ہی یہ ہے کہ آپ نے حق بات کہنی ہے. ون آف دا جہاد از کہ ظالم بندے کے سامنے حق بات کرنی ہے. اور سب سے بڑا ظالم کون بھائی ہے؟ جو مشرک ہے. تو جب انہوں نے ہمارے سامنے آ کے حق بات نہیں کہنی, تو وہ تو جہاد کی سیکنڈ ڈگری بھی نہیں کر رہے. دیکھیں جہاد کی سیکنڈ ڈگری کیا ہے, اس چیز کو سمجھے. میں نے لاسٹ ٹائم جہاد کی 125 آیتیں پڑھی تھی, اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ جہاد کی ڈگریز ہیں, لیولز. سب سے پہلا جہاد ہاتھ سے اور دوسرا جہاد ہے منہ سے. اور اگر حکمران کے سامنے یا ظالم بندے کے سامنے آپ حق بات بھی نہیں کہہ رہے, تو آپ اسلام کے تیسرے درجے پہ ہیں, جو کہ ضعف الایمان ہے, یعنی کہ وہ بالکل گھٹیا درجے کا ایمان ہے. دوسری بات, اس کا مطلب ہے کہ وہ جہاد کرتے نہیں. قرآن کی آیتیں کہتی ہیں, چیپٹر نمبر 9 کے اندر آتا ہے, چیپٹر نمبر 9 کے اندر آیت نمبر 120 کے بعد آتی ہے اس قسم کی بات, پڑھ لیجئے گا, کہ ہر بندے نے جہاد پہ نہیں جانا. کچھ بندے جو ہے نا ہم نے رکھ چھوڑے ہیں کہ وہ دینی تبلیغ کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف دعویٰ گینگز ہیں, وہ جہاد کرنا ہی نہیں چاہ رہے. لیکن ان کے بارے میں منافق بھی ہیں. کیوں منافق ہیں؟ کیونکہ وہ لڑائی والے کے علاوہ باقی جہاد کرنا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے, وہ ضروری بھی ہے ان کے لیے. تو لہٰذا ایٹ لیسٹ منہ سے جہاد کرنا ان کے لیے ضروری ہے, چاہے وہ تلوار سے جہاد کریں یا نہ کریں. سو ونس اگین, جہاد تلوار سے جو ہے, میں نے لاسٹ ٹائم میں بتایا تھا, میں نے 3 پارٹس کے اندر یہ بتایا ہے, تلوار سے جو جہاد ہے وہ آپ کے لیے, ہر مسلمان کے لیے فرض عین نہیں ہے. وہ اس کا صرف دل میں ہرس رکھنا کہ میں اگر ضرورت پڑی تو میں تلوار سے جہاد کروں گا, اتنا ہی کافی. اگر وہ دل میں بھی نہیں رکھتا تو وہ جہنمی ہے, منافقت کی برانچ پہ پڑا ہے. سنن نسائی کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. لیکن اگر وہ ظلم کے خلاف جا کے بول بھی نہیں رہے ہیں تو وہ جہنمی ہے. ماشاءاللہ آپ کے جو مفتیان جو ہم سے ڈرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ گھوڑ سوار ہے, اگر ہمارے سامنے آئے تو گر جائیں گے, اور اگر گر جائیں گے تو کوئی مسلمان بھی ان کو نہیں سنے گا. ان کو صرف اس چیز کا ڈر ہے کہ ہمارے جانے سے, ان کا ہمارے چینلوں پہ آنے سے ان کی گیم ختم ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ نہیں آتے. Now do you understand the problem? میں نے آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے, اور اگر کوئی مسلمان مجھے آگے چیلنج کرنا چاہتا ہے, میں چیلنج ایکسپٹ کر کے اب بھی ساری آیتیں اور حدیثیں دکھانے کو تیار ہوں. لیکن چونکہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ریفرنس میں نے سارے دکھائے ہیں پچھلی تینوں سٹریم کے اندر, تاکہ بات جلدی ختم ہو, اس وجہ سے میں نے جلدی بول دیا. جی سر. تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے, آپ بتائیے کچھ. سر آپ کو انسان بننا چاہیے اور اس کٹل سے باہر نکلنا چاہیے. اپنے ساتھ تو کم از کم صداقت پہ رہیں نا, اپنے ساتھ صداقت پہ رہیں. دنیا کو بتائیں یا نہ بتائیں, اپنے ساتھ تو صداقت پہ رہیں نا. اس اسٹوپڈ ایڈیوٹک کلٹ سے باہر نکلیں. خیر اس کل سے تو باہر نکلنے کی پوری کوشش ہے, اور کوشش جاری رہے گی. اور فی الحال میں کیونکہ اس ایسے ماحول میں رہتا ہوں جہاں چاروں طرف مسجدیں ہیں اور ہر طرح سر کے یہ آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں میں.
یہ اسلام ہے سر. محمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ کوئی 1 2 3 4 5 6 7 8 بیویاں انکلوڈنگ چھوٹی والی کھڑی ہے, اور یہ فرسٹ فیمنسٹ ہے آف اسلام. اسلام کا پہلا فیمنسٹ محمد ہے جو کہ یہ کلیم کرتے ہیں. اس کے ساتھ رائٹ سائڈ کے اوپر ایک سیکشل پریڈیٹر ہے جو کہ دکھایا گیا ہے, یہ وہ پلے بوائے میگزین کا جو استاد ہے ہیو ہوفنر جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. پلے بوائے. اس کے پیچھے اس کے پیچھے پلے بوائے والی بچیاں کھڑی ہیں, اور یہ جو ہیو ہوفنر ہے یہ سیکس پریڈیٹر ہے. اب امیجن کریں, اب تھنک اباؤٹ اٹ, ایک طرف آپ ہیو ہوفنر کو سیکشل پریڈیٹر کہہ رہے ہیں, دوسری طرف محمد کو آپ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ فیمنسٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2, اب ہیو ہوفنر اس دنیا کے اندر اس نے جنت بنا لی اپنے لیے. اگر آپ اللہ کی جنت دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے کہ آپ کو 72 حوریں ملیں گی اور ہر حور کے ساتھ آپ ڈنگی ڈنگی کریں, انجوائے کریں, ٹھیک ہے. ہیو ہوفنر کی جو جنت ہے وہ اللہ آپ کو آخرت میں دے دے گا, ٹھیک ہے, اور آپ پھر بھی اللہ کو سیکشل پریڈیٹر نہیں کہہ رہے. حالانکہ اگر اللہ یہی کام آپ کو کر رہا ہے, جنت میں دے رہا ہے یہی ساری حرکتیں, تو پھر سیکشل پریڈیٹر اللہ ہے جنت میں. دس از دا ریئلٹی آف اسلام ان ایسنس. تو آپ کم از کم اپنے ساتھ تو سچے ہو جائیں بھائی, باقی چھوڑیں, باقی آپ دنیا کو بتائیں نہ بتائیں, آپ کو ڈر لگتا ہے مسلمان آپ کو ماریں گے کچھ کریں گے, وہ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, لیکن آپ ہمارے پاس ایک سے میں نے بات کری ہے, ایک وہ میرے پیچھے لگ گئے تھے, ایک صاحب کہنے لگے یار تم نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہو, کبھی آتے ہو کبھی نہیں آتے ہو, کہہ رہے کوئی نہ کوئی تو بات چل رہی ہے کوئی ذہن میں تمہارے. میں نے کہا بھائی میرے سے سوال مت کرو, پرسنل بات نہیں کرے, بس میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نماز جو ہے ابھی اس سے پابندی سے نہیں پڑھ رہے اور کوئی پوچھے گا تو بہانہ بنا دے کہ بھائی کچھ جاب واب یا جو بھی آپ کا بزنس ہے اور گھر پہ پڑھ لیتا ہوں یا پڑھ لیتا ہوں, اس طریقے سے آپ بہانہ ہے نا, ضرورت نہیں ہے کہ یہ پرابلم ہے اسلام میں, یہ غلط ہے, ایسا نہیں. آپ ماحول دیکھے اور خود سے ایسیس کرے کہ بھائی میرا بتانا صحیح رہے گا نہیں رہے گا. اپنی جان کو زبردستی رسک میں ڈالنا بھائی یہ کسی بھی طریقے کی سمجھداری نہیں ہے, یہ بیوقوفی ہے. اور اپنی جان ڈال کے بیٹھے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ کیا کیا دور سے گزرنا پڑتا ہے. تو آپ پلیز مطلب وہاں پہ اگر آپ کا ماحول پورا وہاں آس پاس میں بہت مسلمان ہے اور کٹر ہے تو بالکل کچھ بتائے نہیں, کوشش کریے کہ کسی طریقے سے آپ اگر وہاں سے نکل کے کوئی دوسری جگہ سیٹل ہو سکتے, اگر آپ کی شادی بھی ہو گئی ہے تو بچوں کو اور اپنی فیملی کو لے کے, اور وہاں پہ آپ اپنے بچوں کو بھی ایک نارمل لائف دیجیے, اس سے دور رکھیے, اور اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. ابھی آپ کو وہاں پہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, ٹھیک ہے شکریہ. بہترین. بائی دی وے بیفور یو گو, بھائی لوگوں ہمارے اس پیارے بھائی کے لیے سب لوگ پھول بھیج دیں, بیکاز ان ریئلٹی یہ اسلام سے باہر ہیں مگر یہ اپنی سوسائٹی اور کلچر کی وجہ سے مجبور ہیں. تو سب لوگ ہمارے اس پیارے بھائی کے لیے فلاورز بھیج دیں, اور خیر سے یہ اسلام کی کٹلتا اور کٹرتا سے باہر نکل چکے ہیں. سر بہت بہت شکریہ احمد صاحب.